الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میں نے حدیث تلاوت کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزیں جو انسان کو پسند نہیں آتی، جو انسان وہ چیزیں جس کے کرنے سے انسان مشقت محسوس کرتا ہے، اللہ نے جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپ رکھا، اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور وہ چیزیں جو انسان جن کی طرف لپکتا ہے، خواہشات نفس کی چیزیں، ان سے اللہ نے دوزخ کو ڈھانپ رکھا. دنیا میں جن چیزوں کی طرف ہم بھاگتے دوڑتے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز ہیں، خواہشات نفسانیہ ہیں، اللہ نے دوزخ کو ان سے ڈھانپا ہوا. اور جو چیزیں ہم دنیا میں جس کی مشقت محسوس کرتے ہیں، ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان سے ڈھانپا ہوا. یہ دو پردے پڑے ہوئے ہیں جنت اور دوزخ کے اوپر، دونوں کو اللہ نے ڈھانپا ہوا. دوزخ ہے، دیکھنے میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس کی طرف انسان بھاگتا ہے، گناہ کی چیزیں، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں، دنیا میں انسان بھاگتا ہے ان کی طرف. وہ تو تربیت کرنی پڑتی ہے تو رکتا ہے آدمی. جنت دوزخ ان سے ڈھکی ہوئی ہے، اس پردے سے. اور جو چیزیں ہمیں دنیا میں مشکل معلوم ہوتی ہیں، جن سے انسان جس کا عادی نہیں ہوتا، مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا. اب مثلا اس کی مثال سمجھیے، آدمی ہر گناہ میں کوئی نہ کوئی کشش ہوتی ہے. یہ جو حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، آزادی نہیں ہے ہر کام کے کرنے کی. اور دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، آزاد ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی چیز میں نہیں، بس آزاد. اب انسان بہت سارے حرام کام، بڑا مزہ آتا ہے، فلمیں دیکھو، گانے سنو، میوزک دیکھو، ڈانس دیکھو، نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو، سود کھانا، رشوتیں لینا، مال لوٹنا، جتنے حرام محرمات بھرے پڑے ہیں دنیا میں، ان سے انسان ان کی طرف لپکتا ہے، کشش ہے. جنت میں دوزخ کے اوپر انہی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان گناہوں کا آدمی لپکتا ہے. مطلب یہ کہ جب اس کی طرف لپکے گا اور ان کی طرف جائے گا تو وہ راستہ انسان کو دوزخ میں لے کے جائے گا. اور آدمی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جتنی نیک چیزیں ہیں
اچھی چیزیں ہیں، انسان ایک دم ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کو مشقت برداشت کر کے اس کا عادی ہونا پڑتا۔ مثلا نمازیں ہیں، نماز پڑھنا ایک چیز ہے، نماز کے انتظامات الگ چیز ہے۔ آپ سارے نمازی حضرات ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی نمازی ہوتا ہے تو نماز پڑھنا اتنا لمبا کام نہیں ہوتا جتنا انسان کے لیے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا بڑا کام ہے۔ وضو کرنا یہ ایک کام ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک رکھے گا، جسم میں ناپاکی ہو گئی یا ناپاکی لاحق ہو گئی، سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ پاک صاف ہو، نہائے دھوئے، کپڑے پاک صاف پہنے، سب کچھ ہے۔ پھر نماز کے وقت وضو کرنا، کہیں وضو کی جگہ اچھی ہے کہیں نہیں ہے، سردیاں ہیں پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنی ہے، راستے میں ہے جوتے اتارنے ہیں، کپڑے سویٹر اتارنا ہے، کوٹ اتارنا ہے، اتنا مشکل کام آدمی کو لگتا ہے، نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ تو آدمی ان چیزوں کا عادی مشکل سے ہوتا، لیکن جنت میں ایسی ہی ناپسندیدہ چیزیں جو انسان کو دنیا میں مشقت معلوم ہوتی ہے، جنت کے اوپر ان کا پردہ پڑا ہو کہ آدمی جب ان مشقت والی چیزوں کی طرف جائے گا، ان کو حاصل کرے گا، محنت کرے گا، تو وہ راستہ لے کر انسان کو وہ چیزیں لے کے جنت میں پہنچے گی۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو ڈھیلا کرتا چلا جائے اور حالات کے حوالے کرتا چلا جائے، اتنا انسان کا نفس لذتوں کا عادی بن جاتا ہے۔ آدمی لذتوں کا بہت جلدی عادی بنتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ دل چاہا تو وہ بھی کر لو، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا، اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل چاہے کرو، کسی گناہ کو دل چاہ رہا ہے، کسی گناہ کو دل چاہ رہا ہے تو کرو، رکاوٹ کوئی نہیں۔ آج مغربی معاشرہ پوری دنیا کو اسی طرف لے کر چلا گیا، ہمارے ہاں بھی لوگ اسی کے عادی بن گئے کہ جو دل چاہتا ہے کرو، آپ کی زندگی اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو نہ 100% پابند بنایا، نہ آزاد بنایا، نہ 100% پابند بنایا، کچھ اختیار کیا کچھ نہیں دیا۔ ہر چیز کے اندر ایک حد بندی کی ہے کہ یہاں اس کی یہ حد ہے، اس کی یہ حد ہے، اس کی یہ حد ہے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کی زندگی پھر ایسی گناہوں کی دلدل میں چلی جاتی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل انسان کو دوزخ میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ وہ آزاد ہو گیا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں مغربی دنیا میں یہ کلچر عام ہے، اور اب آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی یہ کلچر ہوتا چلا جا رہا ہے، ان لوگوں میں، ان خاندانوں میں، ان لوگوں میں جن خاندانوں کے اندر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، وہاں یہی کانسیپٹ بچوں کو دیا جاتا ہے، یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے، تمہاری اپنی پرسنل لائف ہے، کوئی بھی تو مداخلت نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، پورا دین آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی، آپ نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی کہ اپنے آپ کو بالکل آزاد کر کے چھوڑ دیا۔ ہر چیز میں آزادی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ایک حد تک آزادی ہے، ایک حد تک پابندی ہے۔ یہ نفس کی لذتوں کا عادی ہونا، خوشیوں کا عادی ہونا کہ ہر کام مرضی کے مطابق ہو، میرے منہ سے جو بات نکلے وہ پوری ہو، میرے دماغ میں جو بات آئے وہ پوری ہو، یہ چیزیں انسان کو ایک ایسے نہج پہ لے کے چلی جاتی ہیں، ایک ایسی حد پہ لے کے چلی جاتی ہیں کہ اس حد اور اس نہج کو انسان جب پہنچتا ہے تو آگے کا راستہ انسان کی تباہی کا راستہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور یہ زینت دنیا کی خوبصورتیاں، لذت، مزے، طرح طرح کے چیزیں، قرآن پاک نے فرمایا مال اور بیٹے،
بیٹے آج دنیا میں سب سے زیادہ زینت اس بات کی کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے. اس کو انسان سب سے بڑا کر کے بیان کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. دنیا ختم، یہ ختم، سارے رشتے ختم، سارے مال ختم، ساری دولت ختم. جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ دوڑتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کے خاطر ہم ہر کام پر گزرتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے ایسے ہی اس کے اوپر سب کی ملکیت ختم ہو جاتی، اس کا مال ہی نہیں. اب قبر میں جائے گا، اکیلا جائے گا، بچے بھی واپس آ جائیں گے قبرستان سے چھوڑ کے. یہ دنیا کی زینت. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. فرمایا کہ جو نیک چیزیں انسان کی ہیں، باقی رہ جانے والی چیزیں ثواب کی، وہ انسان کا حصہ ہے، وہ زندگی بھر انسان کے ساتھ رہیں گی. انسان کی قبر میں عمل جائے گا. تو یہ نفس کو اس کا عادی بنانا کہ جی مجھ کو اتنی لذت حاصل ہو، جو میرا دل چاہے کرے، اپنی زندگی کو انجوائے کرے. یہ تصور مسلمانوں کا تصور نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل چاہے کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تصور نہیں ہے. زندگی کو انجوائے ضرور کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ آپ زندگی کو انجوائے کریں. آپ اس کا لطف دیکھیں، اس کا کیا لطف. زندگی کا ایک مزہ وہ ہے کہ جو انسان ہر گناہ کر کے کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی کا ایک مزہ وہ ہے جو انسان نیک اعمال کر کے جو سکون کی کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے، جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی دواؤں سے نہیں نصیب ہوتا. بڑی سے بڑی دواؤں سے وہ چیز نصیب نہیں ہوتی. آج دنیا میں لوگ ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں، دنیا میں لوگ سکون کی دوائیں کھاتے ہیں. بڑی بکنے والی دواؤں میں ایک دوا مسکن ادویات ہے جو سکون پہنچانے والی، لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا. بڑے بڑے دولت کدے تعمیر کر لیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں اور بیلنس بنا لیں گے، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کمرے میں رکھ لیں گے. یہ سامان راحت ہے، راحت نہیں ہے. راحت اس سے حاصل نہیں ہوتی. سب چیزیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، وہ فلانی جگہ کی بنی ہوئی، فلانی برانڈ کا بنا ہوا، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں. سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے آپ کو عادی بناؤ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماننے کا. لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 120 گھنٹے بیٹھے ہوئے، دن رات بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کرتے رہو، اللہ کی ضربیں لگاتے رہو. یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے احکامات کے ہونے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کام کے وقت میں کام اچھی طرح کرو، نمازوں کی پابندی کرو، فرائض کی پابندی کرو، اور حرام سے بچو. کام کے وقت میں کام کرو، گھر کے وقت میں گھر والوں کو وقت دو، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اچھی طرح کھاؤ پیو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اچھی طرح سو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اس کو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حقوق ہے. جب یہ اللہ کے حقوق کے دائرے میں کرو گے، سب اللہ کے حکموں کی پابندی کر رہے ہیں. ان چیزوں سے جو انسان کو سکون ملتا ہے، جب عادی انسان بنتا ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا، وہ سکون الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. یہ ان سے پوچھا جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، فرماتے تھے کہ اگر یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ علم اور عبادت جس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے ہم کو کیا سکون عطا فرمایا، تو یہ بڑے بڑے لوگ ہم سے تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آ جاتے. لجادلونا بالسیوف، تو یہ ہم سے لڑنے کے لیے تلواریں لے کر لڑنے آ جاتے. انسان تو پر جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے آگے ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں مثال اس کی دیتا ہوں، ملازمت کرنی ہے انسان کو.
جاب کرنی ہے. آدمی صبح کو اٹھتا ہے، گرمی ہو سردی ہو، صبح کو وہ اٹھے گا، اٹھ کر اپنی جاب پر جائے گا، 10 مشکلیں وہ برداشت کرے گا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میرے گھر کا خرچہ اسی میری جاب سے چلتا ہے. مہینے کے آخر میں جب اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اپنی ساری ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے جو اس نے دن بھر میں اٹھ کر آنے جانے میں لگائی ہوتی. آدمی تجارت کرتا ہے، کتنی مشقتیں تجارت میں جھیلتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ٹینشنیں برداشت کرتا ہے، لیکن جب آخر میں اس کو پروفٹ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو ساری جھیلی جانے والی تکلیفیں انسان کو ہیچ معلوم ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں مجھ کو یہ ملے گا. دنیا میں کوئی انسان 100% سکون سے نہیں، کوئی انسان 100% راحت سے نہیں، کوئی انسان 100% تکلیف سے نہیں. یہ دنیا اللہ نے عجیب بنائی ہے، کچھ تکلیفیں ہیں کچھ راحتیں ہیں. دنیا کے کسی خطے کے انسان کو اٹھا لو آپ، جو ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، بڑی بڑی دولتیں کمانے والے لوگ ہیں، اپنے ملک میں ہو یا کہیں بھی، ان سے پوچھو کہ جی آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کبھی کوئی یوں نہیں کہے گا کہ ہاں جی کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں انسان کو راحت بھی ہے، دنیا میں انسان کو تکلیف بھی. جب یہ بات ہے تو انسان کیوں نہ اپنی زندگی کو اس طرح بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلائے. تکلیف تو ادھر بھی آئے گی، تکلیف تو ادھر بھی آئے گی، تکلیف سے کوئی جگہ خالی نہیں. راحت ادھر بھی ملے گی، راحت اللہ کی باتیں میں بھی ملے گی. لیکن کیوں نہ انسان ایک کام ایسا کرے جو انسان کی آخرت بنانے میں استعمال ہو. آخرت بھی اچھی ہو، دنیا بھی ہو. تکلیف ہے تو دونوں جگہ، راحت بھی دونوں جگہ ملی. والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے باقی رہنے والی نیک چیزیں تمہارے رب کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر چیزیں ہیں. اس لیے بھائیوں، دنیا ضرور سرسبز و شاداب لگتی ہے کہ آپ اس کے ہر کام میں داخل ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو حکموں کو پوچھے بغیر. جنت پہ انہی کا پردہ پڑا ہوا، اور تو دوزخ پہ اسی کا پردہ پڑا ہوا ہے، خواہشات نفسانی کا. اور جنت پہ انسان کی وہ چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جو انسان کو دنیا میں مشکل معلوم ہو. لیکن جب انسان اس کی طرف چلے گا، پہنچے گا، پہنچنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کتنا اچھا قدم اٹھایا تھا. تو مشقتوں کا لیکن دائمی راحتوں کا مرحلہ ہے. عقل مند انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو انسان زندگی میں ایسے طریقے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی راحتیں اس کو عطا فرمائے. یہ تصور بالکل غلط ہے کہ جی اگر دین پر عمل کیا تو دنیا ہاتھوں سے چلی جائے گی. بالکل احمقانہ بات ہے. کس نے کہا کہ دنیا دین پر عمل کرو گے دنیا ہاتھوں سے چلی جائے گی؟ ہاں، دنیا کی غلط چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، لیکن ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، آرام، راحت، ملنا جلنا سب اسی طرح چلتا ہے. یہ شیطانی دھوکے ہوتے ہیں کہ جی آپ دین پر عمل کیا سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے دین کا تصور ہی غلط سمجھا. ہم نے دین کا تصور یہ سمجھا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ بس بیٹھے عبادتیں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو ہر وقت. یہ تو کبھی بھی تعلیم نہیں تھی. 2 صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی ام المؤمنین. انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم معمول پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو شام میں رات میں آپ کس طرح اپنا وقت گزارتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہوں گے، پوری رات مصلوں پہ کھڑے ہوتے رہتے ہوں گے. حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کو گھر پہ آتے ہیں، اس طرح رہتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھ کر اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، جو معمول تھا بتایا. حدیث شریف میں فرمایا آتا ہے کہ کأنہم تقالوہا، ان دونوں صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تھوڑی سی عبادت ہے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا بس گھر پہ آتے ہی مصلی بچھا کے شروع ہو جائے گا، جیسا آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں. تو کأنہم تقالوہا رکھے تو بہت تھوڑی سی عبادت ہے. یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت عبادت کرتے ہوں گے. انہوں نے پھر آپس میں بات کی دونوں صحابہ کرام نے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو زیادہ عبادتوں کی ضرورت ہے نہیں، لہٰذا ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. ہم تو معصوم نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں.
لہذا ہم تو پوری رات عبادت کریں گے. چنانچہ گھر میں داخل ہوتی وہ مصلی بچھائے شروع صبح تک عبادت. آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ عمل کرتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا, آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سے زیادہ عبادتیں کرتا ہوں, لیکن میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا, اپنے بیوی بچوں کو وقت بھی دیتا ہوں, ان کو ٹائم بھی دیتا ہوں, اور باہر کے کام بھی کرتا ہوں, جہاد بھی کرتا ہوں. سارے اپنے اپنے اعمال بتائے. فرمایا کہ آپ کی اپنی نفس کا تمہارے اوپر حق ہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ٹائم دینا, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا, اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا, باہر کی تجارت کرنا, باہر کی ملازمت کرنا, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے دماغوں میں گھس گئی ہے یہ بات. ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہنس بول رہے ہیں نا, اپنی بیوی کے ساتھ ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار وقت برباد کرتے ہیں. یہ بیکار نہیں ہے, یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے بھائی دین نام دین سمجھنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز ہے, اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی چیز, رہ کر سیکھنے کی چیز ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل فرما لیں کہ یا اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کو آسان فرما, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کامل پر خاطر نصیب فرما. دین کے مطابق زندگی گزرے گی, اس کی راحت, اس کا آرام, اس کا سکون, اس کا گھر میں راحت وہ عجیب ہے, اور آخرت کی راحت تو ہے ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.